شموئیل علیہ السلام، طالوت اور جالوت۔ شموئیل علیہ السلام کی بعثت۔ جب بنی اسرائیل پر مصائب بڑھ گئے اور بادشاہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور ان کے شہروں کو ویران کیا، ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو قید کیا اور ان سے وہ تابوت چھین لیا جس میں سکینہ موسیٰ و ہارون کے باقیات تھے، اور اس تابوت کی وجہ سے وہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے لیے نبی مبعوث ہو۔ چنانچہ شموئیل علیہ السلام بن بالی مبعوث ہوئے۔ شمعون یعنی شموئیل کی بعثت۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے عمالقہ قوم سے جنگ کی۔ عمالقہ کے بادشاہ کا نام جالوت تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کر لیا، ان پر جزیہ مقرر کیا اور ان سے تورات لے لی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی نبی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں۔ اس وقت انبیاء کی نسل ختم ہو چکی تھی، البتہ صرف ایک عورت باقی تھی جو کہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے اسے کمرے میں بند کر لیا، وہ چاہتے تھے کہ اس سے لڑکا پیدا ہو۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کا شوق دیکھا تو اللہ سے بیٹا پیدا کرنے کی دعا کی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یہ ان کے لیے نبی مبعوث ہو۔ چنانچہ شموئیل بن بالی مبعوث ہوئے۔ شموئیل علیہ السلام کی بعثت۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس عورت نے اسے بیت المقدس میں بھیجا تاکہ وہ یہاں تورات سیکھے۔ وہاں کسی عالم نے اس کی کفالت کی اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب وہ لڑکا اس عمر کو پہنچ گیا کہ اسے نبوت ملنے کو تھی تو ایک روز جبرائیل علیہ السلام آئے جبکہ یہ لڑکا شیخ کے پہلو میں سو رہا تھا۔ اس شیخ کے علاوہ اسے ہر ایک سے خطرہ تھا، لہذا اس فرشتے نے اسے شیخ کی آواز میں کہا کہ اے شموئیل۔ یہ لڑکا گھبراتا ہوا اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا اے میرے ابا، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اس شیخ نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ میں نے اسے نہیں بلایا اور کہا کہ بس بیٹے سو جاؤ۔ چنانچہ شموئیل آ کر سو گئے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس بار بھی شیخ نے اسے سلا دیا اور کہا کہ تیسری مرتبہ جواب مت دینا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام خود ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ان میں نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ جب شموئیل نے جا کر دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کہا اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو جس کے ساتھ مل کر ہم بیت اللہ کے راستے میں قتال کریں اور اسے نبوت کی علامت قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر قتال فرض کرے اور تم جنگ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ قتال کریں گے حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری اولاد سے جدا کیا گیا اور ہم جزیہ ادا کر رہے ہیں۔ طالوت کی بادشاہت۔ شموئیل نے دعا کی تو ایک عصا نمودار ہوا اور اس عصا کی لمبائی کے بقدر ایک شخص بادشاہ بن کر آئے گا۔ شموئیل نے بتایا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی یہاں کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو اس عصا سے ناپنا شروع کیا مگر کسی کا قد اس کے برابر نہ آیا۔ طالوت بہشتی تھے، یعنی مشکیزے میں پانی بھر کر چھڑکا کرتے تھے اور اپنے گدے پر پانی بھر کر لاتے تھے۔ ایک روز ان کا گدہ راستہ بھول گیا اور اس راستے پر جا نکلا۔ یہ دیکھ کر ان کے نبی شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر قوم کہنے لگی اس وقت آپ نے جتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں بولا۔ ہم بادشاہوں کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ یہ نہیں، نیز اس کے پاس مال بھی نہیں۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرماتا ہے اور اس کی علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بڑھایا ہے۔ طالوت میں بادشاہ بننے کی علامات۔ یہ سن کر قوم نے کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے اور کچھ وہ بقیہ اشیاء بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ سکینہ ایک تشتری تھی جس میں انبیاء کرام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ تشتری موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی اور اس میں تورات کی تختیاں رکھی گئی تھیں۔ تورات کی تختیاں موتیوں، یاقوت اور زبرجد سے بنی تھیں اور بقیہ اشیاء موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تختیوں کا چورا ہے۔
یہ سامان صندوق طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شموئیل پر ایمان لائے اور طالوت کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نے اس صندوق کو آسمان و زمین کے درمیان سے لا کر طالوت کے گھر کے آگے رکھ دیا تو وہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ فرشتے اس صندوق کو دن میں سب کے سامنے لائے تو ماننے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور نہ ماننے والے وہاں سے نکل گئے۔ جالوت سے جنگ کے لیے روانگی۔ طالوت اپنے ساتھ 80,000 کا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں چل پڑے۔ جالوت ان میں سب سے بڑا اور سخت مزاج آدمی تھا۔ اس نے جس سے بھی مقابلہ کیا فتح حاصل کی۔ جب طالوت قوم کو لے کر چلے گئے تو فلسطین کی نہر آنے پر فرمایا، یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، پس جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس پانی کو نہ چکھا یقیناً وہ میرا ہے، مگر ہاں جو ایک ہاتھ چلو اپنے ہاتھ بھر لے تو اس کی رخصت ہے۔ یہ لوگ جالوت سے ڈرتے تھے، اسی لیے 80,000 آدمیوں میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور وہ پیچھے لوٹ گئے، جبکہ باقی صرف 4,000 لوگ رہ گئے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ پانی پیا ان کو اور پیاس لگ گئی، اور جنہوں نے نہیں پیا وہ سیراب تھے۔ طالوت کا لشکر۔ جب انہوں نے نہر پار کر کے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہا کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے تو کہنے لگے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس لشکر میں سے 3,681 افراد واپس ہو گئے، جبکہ باقی صرف 319 رہ گئے، جو کہ بدر کی تعداد کے برابر ہیں۔ شموئیل علیہ السلام نبی۔ دوسری روایت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ عیلی جس نے شموئیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی اس کے 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے قربان گاہ میں ایسی چیز رکھی جو پہلے وہاں نہ تھی، یعنی کوڑے، جس سے وہ آنکڑوں کا شکار کرتے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا شکار کاہن کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیے۔ شموئیل کے استاد ایلی پر گرفت۔ ان کی دوسری عادت یہ تھی کہ بیت المقدس میں جب عورتیں نماز کے لیے آتی تو ان کی نقل اتارتے۔ ایک طرف شموئیل علیہ السلام اس جگہ سوئے ہوئے تھے جہاں ایلی سوتے تھے، تو آواز آئی، شموئیل۔ یہ کود کر ایلی کی طرف چلے گئے اور کہا کہ میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا؟ ایلی نے کہا، میں نے نہیں بلایا، اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ۔ آپ سو گئے۔ پھر یہی واقعہ ہوا۔ ایلی نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ اب اگر آواز آئے تو کہنا، مجھے حکم دو کہ میں اس پر عمل کروں۔ فرشتہ بولا، ایلی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس کی محبت نے اسے روکا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو میری قربان گاہ میں شرارت کرنے سے روکے، لہٰذا میں بطور سزا اس کی اولاد سے کہانت چھین کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ایلی نے پوچھا کہ پھر ایسا کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا؟ شموئیل نے اگلا واقعہ سنا ڈالا جس سے وہ بہت گھبرایا۔ اتنے میں دشمن نے ان کے گرد گھیراؤ ڈالا۔ ایلی نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم دوسرے لوگوں کے گھر جاؤ اور جہاد میں حصہ لو اور اللہ کے دشمن سے لڑو۔ یہ دونوں گئے اور وہ صندوق بھی نکالا جس میں تختیاں اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل کریں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ایلی نے صندوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دشمن اسے چھین کر لے گئے۔ جب اسے یہ بتایا گیا تو وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کی گدی کے بل گر کر ہلاک ہو گیا۔ تابوت۔ دوسری روایت جنگ جیتنے والے اس صندوق کو ساتھ لے گئے اور بت خانے میں اسے رکھ دیا۔ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بت نیچے ہے اور صندوق اوپر ہے۔ انہوں نے بت کو اوپر رکھا اور اس کے پائے باندھ دیے۔ اگلے روز دیکھا تو بت کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور پاؤں بھی، اور بت نیچے گرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل کے معبود کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسے اپنے بت خانے سے نکالو اور بستی کے ایک کونے پر رکھ دو۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو اٹھایا تو اس کی گردن میں درد ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر ایک باندی جو وہاں ہی رہتی تھی کہنے لگی کہ تم یہ ناموافق حالات اس وقت تک دیکھتے رہو گے جب تک یہ تابوت تمہارے پاس موجود رہے گا، اسے اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے پاس 2 ایسی حاملہ گائیں لے کر آؤ جن پر پہلے کبھی جوئے کا تیر نہ رکھا گیا ہو، پھر اس کے پاس ایک بچڑا بٹھاؤ اور اس صندوق کو بچڑے پر رکھو اور اس تابوت کو لے جائیں اور بنی اسرائیل کی زمین کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں اٹھاؤ، انہیں ان کی اولاد کی طرف متوجہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور صندوق بنی اسرائیل کی ویران کھیتی میں گیا۔ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے، اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ مر جاتا۔
اس وقت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب اس کے قریب جا کر دیکھو کہ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ اسے اٹھائے۔ سب لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا، صرف 2 آدمی طاقتور نکلے۔ انہیں یہ صندوق اٹھانے کی اجازت دی گئی کہ وہ اسے اٹھا کر اپنی والدہ ارملا کے پاس لے جائیں۔ یہ صندوق طالوت کے بادشاہ بننے تک وہاں رہا۔ طالوت بادشاہ، دوسری روایت۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور ان سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، اس کے ساتھ ہم مل کر اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے قتال کے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بادشاہ ہو تو ہم اس سے ضرور رجوع کریں گے۔ شموئیل علیہ السلام پر وحی آئی کہ ان پر طالوت بادشاہ مقرر کرو اور بیت المقدس کا تیل اسے لگاؤ۔ اتنے میں طالوت کا گدھا گم ہو گیا۔ وہ خود اپنے ساتھ ایک غلام لے کر گدھے کی تلاش میں چلا، یہاں تک کہ وہ شموئیل علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور ان سے اپنے گدھے کے بارے میں پوچھا۔ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا، مجھے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کہ اگر میرا خاندان بنی اسرائیل کے خاندان سے ان سے کم درجے کا ہو؟ فرمایا ہاں، پھر بھی؟ عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا کنبہ میرے قبیلے سے بھی کم درجے کا ہے، تو کیا پھر بھی میں بادشاہ ہوں؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ میرا گھر قبیلے کے تمام لوگوں سے گٹھیا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بادشاہ ہو؟ عرض کیا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ لوٹیں گے تو آپ کے والد گدھے کو لے کر آ چکے ہوں گے، اور جب آپ فلاں مکان پر ہوں گے تو آپ پر وہی نازل ہوگی، تو بیت المقدس کا تیل لگا لینا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس پر وہ بولے کہ ہم پر حکومت کرنے کا حق اسے کس نے دیا ہے؟ اس کو تو مال کی وسعت بھی عطا نہ کی گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو پسند فرمایا ہے اور اس کی علم کی وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ بڑھا دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے والد کی بیٹوں کے ہمراہ جنگ میں شرکت۔ سودی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہم پر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس لشکر میں داؤد کے والد اور ان کے 13 بھائی بھی شریک تھے، ان میں سب سے چھوٹے داؤد تھے، انہوں نے بھی نہر پار کی تھی۔ ایک دن داؤد نے آ کر اپنے والد سے کہا کہ جب بھی میں کوئی تیر نشانے پر لگاتا ہوں تو وہ تیر اسے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر باپ نے کہا کہ اے بیٹے، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تیرا رزق تیرے تیر کے نشانے پر رکھا ہے۔ داؤد ایک مرتبہ پھر اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے پہاڑوں کے درمیان تیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور میں اس پر سوار ہو گیا اور اس کے کان پکڑ لیے، مگر اس نے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ اس پر باپ نے کہا کہ اے بیٹے، خوش ہو جاؤ، یہ ایک خیر ہے جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے۔ داؤد بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کے والد آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے تاکہ آپ اپنے والد اور بھائیوں کے لیے کھانا لائیں۔ داؤد علیہ السلام کا منتخب ہونا۔ شموئیل علیہ السلام کے پاس ایک سینگ آیا جس میں تیل اور لوہے کا تنور تھا۔ انہوں نے یہ طالوت کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، یہ سینگ اس کے سر پر پورا آئے گا اور یہ تیل اس کے سر پر لگایا جائے، لیکن اس کا کوئی بھی قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ سینگ اس شخص کے سر پر پرندے اقلیل کی طرح لگے گا اور اس کا سر تنور میں داخل ہوگا تو اسے بھر دے گا۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا، ان پر تجربہ کیا، لیکن اس کے سر کو اس کے مطابق نہ پایا۔ جب سب فارغ ہو گئے، طالوت نے داؤد کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آدمی رہ گیا ہے اور یہاں موجود نہیں؟ فرمایا میرا بیٹا داؤد رہ گیا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ جب داؤد آئے تو راستے میں 3 کنکریوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا اے داؤد، ہمیں پکڑ لو اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کر دو۔ آپ نے انہیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اس کے نام کی مہر اپنے ملک میں جاری کروں گا۔ جب داؤد آئے تو ان کے سر پر سینگ کو آزمایا گیا، وہ پورا اترا، اور جب تیل کو آزمایا گیا تو اس کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرا۔ آپ ذرا کمزور تھے اور رنگ بھی ذرا زرد تھا، جس کی وجہ سے تنور آپ پر پورا آ گیا۔ جالوت کا قتل۔ پھر آپ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت بڑے ڈھیل ڈول والا آدمی تھا۔ جب اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑا رعب بیٹھ گیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اے جوان، تو واپس لوٹ جا، اس لیے کہ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کنکر نکالی اور اپنے گلیل میں رکھ کر اسے مارنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی کنکر پھینکے تو اس پر کوئی نام لیتے، چنانچہ پہلے کنکر پر کہا ابراہیم کے نام، دوسرے کنکر پر کہا اسحاق کے نام، تیسرے کنکر پر کہا یہ اسرائیل کے نام پر۔ آپ نے پتھر پھینکا اور گلیل کو گھمایا
اور ایک پتھر پھینکا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور آپ نے اسے قتل کر دیا. پھر اسی طرح آپ نے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے. داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. پھر طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کر دی اور آپ کے نام پر مہر جاری کی. یہ دیکھ کر لوگ داؤد کی طرف مائل ہو گئے اور آپ سے محبت کرنے لگے. طالوت کا حسد اور داؤد کو قتل کرنے کی سازش. جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا. داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طالوت انہیں قتل کرنا چاہتا ہے. آپ نے اپنی قیام گاہ میں شراب کا مٹکا رکھ دیا. طالوت جب قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے. اس نے مٹکے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ پھٹ گیا اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا. وہ کہنے لگا اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ کس قدر شراب پینے والا ہے. داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور معاف کرنا. پھر داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے اس کے گھر آئے. اس وقت طالوت سویا ہوا تھا. آپ نے 2 تیر اس کے سر کے پاس اور اس کے قدموں کی جانب اور 2 تیر دائیں بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے. جب طالوت کی آنکھ کھلی تو اس نے سب پہچان لیا کہ داؤد آئے تھے اور کہا اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ مجھ سے بہتر ہے. اگر میں اس پر قابو پاتا تو اسے قتل کر دیتا، لیکن اس نے مجھ پر قابو پایا اور مجھے چھوڑ دیا. طالوت کا داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. پھر طالوت ایک روز سوار ہو کر جنگل میں جا رہا تھا. آپ کو دیکھ کر اس نے کہا آج میں داؤد کو ضرور قتل کروں گا. داؤد جب بھاگتے تو انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا. اب طالوت گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے ہو لیا اور داؤد بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک غار میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے اور جب طالوت غار کے دہانے پر پہنچا تو وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر داؤد اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلا گیا. طالوت کو تانا زنی. طالوت کے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنے تان کا نشانہ بنایا. طالوت کی یہ حالت ہو گئی جو بھی اسے داؤد کو قتل کرنے سے منع کرتا وہ اسے قتل کر دیتا. بہت سے لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی. یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اس میں اعظم معلوم تھا. اس نے ایک خبازائی کو طالوت کو قتل کرنے کا حکم دیا. وہ خباز کو طالوت پر رحم آ گیا. وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑ جائے اور اسے چھوڑ دیا. طالوت کی شرمساری. طالوت کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور اس نے خوب توبہ کی. لوگوں کو اس پر رحم آیا. وہ ہر روز قبرستان جاتا اور وہاں روتا اور یہ آواز لگاتا میں اس بندے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو مجھے بتلائے کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب اس کا رونا بڑھ گیا تو قبرستان سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے طالوت کیا تو اس پر راضی ہے کہ تو نے زندگی میں ہمیں قتل کیا اور مرنے کے بعد بھی ہمیں ایک تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ سن کر اس کا غم اور رونا بڑھ گیا. خباز کو اس پر رحم آیا اور اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے. طالوت بولا کیا تو زمین میں سے کسی عالم کو جانتا ہے جس سے میں معلوم کروں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے. خباز کہنے لگا کیا تو جانتا ہے کہ تجھ جیسا کوئی اور نہیں. تیری مثال اس بادشاہ کسی ہے جو گاؤں میں رات کے وقت اترا اور ایک مرغ نے آواز نکالی. بادشاہوں نے کہا کہ اس بستی کے تمام مرغوں کو قتل کر ڈالو. پھر جب مرغ آذان دے تو ہمیں جگا دیتا ہے اور ہم رات کے آخری حصے میں سفر کریں. تو لوگوں نے کہا کیا آپ نے کسی مرغ کو باقی چھوڑا ہے کہ جس کی آذان آپ سن لے. اور اے طالوت تو نے کوئی عالم چھوڑا ہے جس سے تم مسئلہ معلوم کر سکو. یہ سن کر اس کے غم میں اور اضافہ ہو گیا. طالوت کی توبہ اور قبولیت. جب خباز نے دیکھا کہ طالوت واقعی شدید پریشان ہے اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عالم کا پتہ دیتا ہوں، کیا تم اسے قتل نہیں کرو گے؟ طالوت نے کہا نہیں خباز. اس نے اسے پختہ عہد کیا اور پھر بتایا کہ اس کے ہاں ایک عالمہ رہتی تھی. طالوت بولا مجھے اس کے پاس لے جاؤ کہ میں اس سے معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. بنی اسرائیل کے اندر بھی اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا. جب مرد فوت ہو جاتے تو عورتیں اسم اعظم سیکھتی. جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو خباز داخل ہوا اور اس عورت سے کہا کہ کیا میں ایک ایسا آدمی ہو جاؤں جس کا آپ پر سب سے زیادہ احسان ہو؟ میں نے آپ کو قتل سے بچا لیا اور اپنے پاس پناہ دے دی. اس عورت نے کہا کیوں نہیں بتلائیے. خباز نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے. طالوت آیا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے طالوت کی توبہ قبول ہونے کا راستہ معلوم نہیں، لیکن تمہیں یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر معلوم ہے. انہوں نے بتا دیا. وہ عورت اور یہ دونوں ان کی قبر پر گئے. اس عورت نے دعا کی. یوشع اپنے سر پر مٹی جاڑتے ہوئے نکلے. جب ان تینوں کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، بلکہ یہ طالوت آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. کہنے لگی کہ مجھے اس کی توبہ قبول ہونے کا صرف ایک راستہ معلوم ہوتا ہے.
گویا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، پھر شاید اس کی توبہ قبول ہو۔ یہ کہہ کر یوشع پھر اپنی قبر میں گر گئے۔ طالوت کی شہادت۔ طالوت پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہو کر لوٹا اور اسے خوف دامنگیر تھا کہ شاید اس کی اولاد اس کی بات نہ مانے۔ وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں گر گئیں اور اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ اس کے بیٹے جن کی تعداد 13 تھی کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے ساری بات بتلائی تو اس کے سب بیٹے تیار ہو کر میدان جنگ میں آ گئے، یہاں تک کہ وہ سارے وہاں قتل ہو گئے۔ پھر وہ بھی جنگ میں گیا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے اللہ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو شمون کی یعنی شموئیل نبوت اور طالوت کی بادشاہی عطا فرمائی۔ طالوت کا دور حکومت۔ سریانی زبان میں طالوت کا نام شاؤم بن قیس ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جس نبی نے قبر سے اٹھ کر طالوت کو توبہ کا راستہ بتایا تھا وہ یسع بن اخطوب تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ طالوت کا کل دور حکومت یعنی شروع سے لے کر جنگ میں قتل ہونے تک کا زمانہ 40 سال پر مشتمل ہے۔